بخیر یا ایھا الطلاب، امید کرتا ہوں آپ تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا الحمدللہ ہمارا لیکچر نمبر 5 انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی تصدیق نظری، یعنی تصدیق بدیہی بھی ہوتی ہے اور تصدیق نظری بھی۔ تصدیق بدیہی جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، تصدیق نظری کہ جس تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نظر و فکر کی حاجت ہوتی ہے۔ تو تصدیق نظری کو ہم ڈسکس کریں گے، یہی پہ میں نے لکھ دیا ہے، ویسے ایسے کر کے وہ بدیہی نظری ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ طلبہ جب سٹارٹ کیا تھا نا انہوں نے کورس، جب ایڈمیشنز ہو رہے تھے تو عام میں سے بعض احباب کا یہ پوائنٹ تھا، یہ کوشچن تھا یہ کہ اس کا ہم نے اجرا کرنا ہے۔ علم منطق کا اجرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن، اپلائی کرنا ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں، جس طرح صرف و نحو کو ہم اپلائی کرتے ہیں نا عربی کے اوپر، تو اس طرح علم منطق کا اجرا کیسے کیا جائے گا۔ ویسے تو یہ 2-3 لیکچر سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساتھ ساتھ اپلائی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نمبر 2، دیکھیں آپ نے پڑھ لیا کہ علم کی 2 قسمیں، تصور، تصدیق۔ جو جملہ نظر آتا ہے، مرکب نظر آتا ہے، مفرد ہے، آپ کی کتابوں میں چاہے اردو ہے، انگلش ہے یا عربک ہے، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہے تو علم ہی، وہ یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ تو آپ سوچیں، جو بھی آپ کتاب کھولتے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بس پہ دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے یا بس کے شیشے پہ یا سیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو آپ سوچیں یہ تصور ہے یا تصدیق ہے، یہی اس کا اجرا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تصور ہے تو پھر سوچیں یہ تصور بدیہی ہے یا نظری ہے۔ ٹھیک ہے، تصور نظری میں نے آپ کو بتایا کہ تصور نظری کے لیے تصور نظری وہ لفظ ہوتا ہے جس کی باقاعدہ تعریف ہوتی ہے، باقاعدہ ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہر تصور کی ڈیفینیشن ہو تصور نظری، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر تصور نظری کی تعریف ہو۔ ہاں، وہ تصورات جو ایک لفظ پر مشتمل ہے یا ایک مرکب یعنی 2 لفظوں پر مشتمل ہے، ان کی تعریف ہوگی۔ اب لعل زید قائم جو انشاء کی قسمیں ہیں، ان کی تعریفات نہیں ہوں گی، ان کی وضاحتیں ہوں گی، ان کی ایکسپلینیشنز ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سوچیں، نہیں سمجھ لگ رہی، اسکرین شاٹ بنائیں، مجھے سینڈ کر دیں کہ سر اس کی نہیں سمجھ آ رہی، یہ تصور ہے یا تصدیق ہے یا آیا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ تو ویسے نیت ہوتی ہے کہ گروپ میں بھی آپ کو سینڈ کرتا رہوں وہ پولنگ کے ساتھ، جس طرح آپ سے پوچھا تھا نا اسلم کہاں ہے، شاید یہ پوچھا تھا، شاید وہ جا رہا ہے، اور سستی مت کرو، یہ 3 جملے پوچھے تھے، وہ اجرا کے لیے تھے۔ تو ہم انشاءاللہ اجرا ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اچھا، تصور بدیہی نظری ہو گیا، اور تصور نظری کی مثال ہم نے پڑھی تھی جن، پھر باقاعدہ اس کی تعریف کی گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج کے لیکچر کا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ تصور نظری ہمیں کیسے حاصل ہوگا۔ وہ تصورات جو بدیہی ہیں ان کو ترتیب دے کر، مثال کے طور پہ میں دوبارہ یہاں پہ یہ تعریف لکھ رہا ہوں جن کی، ہم نے تاکہ آپ کو چلیں اجرا کا زیادہ پتہ چل جائے۔ جن کی تعریف ہم نے کی تھی کہ جسم لطیف ناری، یہ ناری وہ دوسری طرح آ رہا ہے، ناری یتشکل، چلے اتنی رکھتے ہیں۔ یتشکل کا آپ کو پتہ ہے، یتشکل باشکال مختلفہ۔ اب یہ ایک تصور تھا اور یہ تھا تصور نظری جن، کیونکہ جن کی باقاعدہ آپ کو ڈیفینیشن کرنی پڑتی ہے، تو جن ایک تصور نظری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ نے تعریف کی جسم لطیف ناری یتشکل، اس طرح، تو یہ بات یاد رکھے، یہ جسم یہ بھی ایک تصور ہے، لطیف یہ بھی ایک تصور ہے، یہ بھی تصورات ہیں، ناری یہ بھی ایک تصور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا مل کر موصوف صفت ہے، یہ بھی تصور ہے۔ چلیں ابھی یہاں تک ہم کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو نظری تصور ہے
وہ تصورات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے. تصور نظری تصورات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوگا. اسی طرح جو تصدیق نظری ہے وہ تصدیقات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، نمبر 2، نظری جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، جس کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے، نظری تصور تصورات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوگا، اور یہ جو تصورات ہوں گے یہ بدیہی ہوں گے، اور بدیہی چیز معلوم ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ آپ کو معلوم ہوں گے نا. ہم نے کیا کہا تھا؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا، جن چیزوں کا علم ہے ان کو ترتیب دینا. اچھا، اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ بدیہی ہے، لطیف کی تو باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، یہ کیسے بدیہی ہو گیا؟ نارجن کی تو باقاعدہ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، تعریف کو انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، یہ کیسے بدیہی ہو گیا؟ جسم بھی نظری ہے، یہ کیسے بدیہی ہو گیا؟ جسم کی ایک پراپر ایک باقاعدہ تعریف ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یعنی موٹائی کو قبول کرے. آپ کہہ رہے ہیں یہ بدیہیات ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ نظری تب تک نظری ہے جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے. جب آپ نے اس کا علم حاصل کر لیا تو وہ بدیہی ہو گئی. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو ان کا علم نہیں تھا یہ نظری تھے. جب علم حاصل ہو گیا نا، معلوم ہو گیا، پھر سمجھیں یہ آپ کو بدیہی، پھر آپ ان کو بدیہی شمار کریں گے. تو یہ تب تک نظری تھا جب تک آپ کو معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا تب یہ بھی بدیہی ہو گیا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ویسے یہ بات کافی آگے جا کے آتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نظریات کی تحصیل، یعنی نظری چیزوں، یہ نظریات وہ دوسرے نظریہ آئیڈیالوجی والا نہیں، یعنی نظری چیزوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے. کس طرح؟ بدیہیات کو ترتیب دے کر. امور معلومہ جو معلوم ہے سمجھے وہ بدیہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جب تک معلوم نہیں ہے یا جب تک آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا تب تک وہ نظری رہے گی. خیر، تصور حاصل ہوگا تصورات کو ترتیب دینے سے، اور تصدیق نظری حاصل ہوگی تصدیقات کو ترتیب دینے سے. وہ تصدیقات جو آپ کو معلوم ہے، تو امور معلومہ کو ترتیب دینا، وہ جو نظر و فکر کی تعریف تھی نا، امور معلومہ کو ترتیب دینا، وہ امور معلومہ کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تصورات معلومہ کو ترتیب دینا نظری تصور کو حاصل کرنے کے لیے، اور تصدیقات معلومہ کو ترتیب دینا نظری تصدیق نظری حاصل کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو پھر بتایا کہ یہ زیادہ عام ہوتا ہے، پھر خاص خاص خاص، تو اس طرح ایک طریقہ کار چلتا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے جس چیز کا پتہ نہیں ہے معلوم چیزوں میں غور و تفکر کر کے پتہ چل جائے، اور اسی کو کہتے ہیں پیڈاگوجی. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. آپ کے پی پی ایس سی کے، سی ایس ایس کے، یہ پی پی ایس سی کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے جو پیپر ہوتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے، چاہے اسلامیات کا ہو، عربک کا ہو، اردو کا ہو، اس میں 10 سے 15 نمبر کی پیڈاگوجی آتی ہے. پیڈاگوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے کی سکل، پڑھانے کے جدید طریقے دور حاضر کے مطابق، اس کو کہتے ہیں پیڈاگوجیکل سکلز. ٹیچنگ سکلز کو کہا جاتا ہے، تدریسی صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے پیڈاگوجیکل سکلز، اور اس کو مختصر وہ کہتے ہیں کہ پیڈاگوجی. تو پیڈاگوجی کیا ہے؟ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھانا ہے جو ان کو نہیں آتا، لیکن کس کے ذریعے پڑھانا ہے؟ جو ان کو آتا ہے، جو ان کو پہلے سے معلوم ہے، آپ اسی کو اس انداز سے بیان کریں گے کہ جو ان کو نہیں معلوم وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ، اور علم منطق کا مقصد بھی یہ ہے. یہ دیکھیں ادھر میں لکھتا ہوں مقدمۃ الجیش، یہ دیکھیں مقدمۃ الجیش. اب آپ کہیں گے یہ مقدمۃ الجیش کیا ہے؟ اچھا نہیں پتا، یہ نظری ہو گیا آپ کے نزدیک نا. اب یہ ایک مرکب اضافی ہے، اب میں نے اس کی تعریف کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلے بالکل آسان. اب میں نے یہ سوچنا ہے وہ الفاظ بیان کروں گا جن کا آپ کو علم ہے. تو میں کیا کہوں گا کہ لشکر کا پہلا دستہ، یعنی وہ جب جہاد کے لیے صفیں بنتی ہیں نا،
تو جو پہلی صف ہوتی ہے نا لشکر کی، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جس کا آپ کو نہیں پتا تھا، 1 منٹ میں آپ کو پتا چل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھانے کے لیے آپ کو الفاظ وہ بتائے گئے ہیں جن کا آپ کو پہلے سے علم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، لشکر کیا ہوتا ہے، صفیں کیا ہوتی ہیں، پہلا دستہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو سارا علم ہے۔ تو آپ ہی کی معلومات کو میں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو مقدمۃ الجیش کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، ترتیب دی ہے، اگرچہ بالکل درست ترتیب نہیں دی، لیکن اس طرح کی دی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو امور معلومہ کو ترتیب دی ہے، نظری چیز آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا اسی طرح ایک لفظ یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ ہے آف، اس کو ایسے او ایف کہتے ہیں، آف تھل، یہ تھوڑا سا یہ لام کے بعد میم، آفتھلمالوجسٹ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ آفتھلمالوجسٹ، 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 آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اب میں نے کون سے الفاظ بیان کرنے ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے، اسی سے آپ کو اس کا پتہ چل جانا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اچھا آنکھوں کے ڈاکٹر کہتے ہیں، اب آنکھوں کا ڈاکٹر وہ سارے امور معلوم ہیں، وہ بیان کیا، اس سے آپ کو اس کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ مجہول تھا، امور معلومہ کو ترتیب دی ہے، اگرچہ اپنے انداز سے دی ہے، آپ کو اس کا پتہ چل گیا۔ اور جو امور معلومہ کی درست ترتیب ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے، میں نے باقاعدہ تعریف نہیں کی، آسان لفظوں میں آپ کو بتا دی ہے۔ تو ساری گیم ہی یہ ہے کہ آپ نے امور معلومہ کو ترتیب دینی ہے تاکہ مجہول تک پہنچ جائے، جب مجہول تک پہنچ جائیں گے وہ معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امور معلومہ تصورات بھی ہو سکتے ہیں، امور معلومہ تصدیقات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر امور معلومہ تصورات ہیں تو آپ کو تصورات ہی حاصل ہوں گے، اگر امور معلومہ تصدیقات ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو تصدیق ہی حاصل ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا اجرائی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم تصدیق نظری کی مثالوں کو پڑھیں گے۔ تصدیق نظری ہمارے لیکچرز میں زیادہ دیر لگ ہی اس لیے رہی ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ منطق تو آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، کتاب پڑھنا مقصود ہی نہیں ہے، علم منطق بطور فن آپ کو سکھانا مقصود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کہتا ہوں العالم حادث، کہ عالم حادث ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک تصدیق ہے، عالم حادث ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نسبت تامہ خبریہ پائی جا رہی ہے اور ہمارا اس پہ یقین بھی ہے، لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ اچھا حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں آئے، عدم سے وجود میں آئے، پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں حادث۔ ہم کہتے ہیں جو سارا عالم ہے، جو ساری دنیا، یہ پہلے نہیں تھی، یہ بعد میں بنائی گئی ہے۔ اب یہ ایک نظری کانسیپٹ ہے، نظری ہے، یہ بدیہی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بدیہی میں اختلاف نہیں ہوتا، فلاسفرز اس بات کو نہیں مانتے۔ یونانی فلاسفرز، یونانی مناطقہ، وہ کہتے ہیں عالم تو قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب شروع سے ہی ہے، عدم تھا ہی نہیں، عدم یعنی نہ ہونا، عالم ہمیشہ سے ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ بعد میں بنی ہے، اور جو پہلے نہ ہو بعد میں بنی ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ہی حادث ہے۔ اب یہ ہے نظری۔ اب اگر یہ مجہول ہے، فرض کر لیں ہمیں اس کا نہیں پتا، ہم نے امور معلومہ کو ترتیب دینی ہے، وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے، ہم کہیں گے کہ دیکھیں العالم متغیر، عالم متغیر ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ عالم میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، عالم بدلتا رہتا ہے، یہ پورا جہاں اس میں دن بدن تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، موسمیاتی تبدیلیاں اور تبدیلیاں، سورج نکلتا غروب ہوتا ہے، یہ بھی تغیر ہے، ستاروں کا تغیر ہے۔ پارہ نمبر 7 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف حجت قائم کی تھی، وہ اسی پر کی تھی کہ جب نکلا ستارہ تو کہا کیا یہ میرا رب ہے، پھر جب غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، پھر جب چاند نکلا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی غروب ہو گیا۔
پھر جب سورج نکلا فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، جب سورج نکلا تو سورج ظاہر ہے وہ زیادہ بڑا ہے، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا انی بریء من، انی بریء، کہ میں بری ہوں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے میں بری ہوں، یہ میرے خدا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ تفاسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ تو ساری فارغ چیزیں، کیونکہ ان میں تغیر ہو رہا تھا، اپنا چاند میں، ستارے میں اور سورج میں تغیر ہو رہا تھا، طلوع ہو کر غروب ہو رہے تھے، اور جس چیز میں تغیر ہوتا ہے نا وہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتا جس میں تغیر ہو، وہ چیز حادث ہوگی۔ اور جو الہ ہوتا ہے، جو حقیقی معبود برحق، تغیر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں ہے، عالم متغیر ہوتی ہے، عالم متغیر ہے، یعنی عالم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اچھا یہ ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، یہ تو بدیہی چیز ہے۔ کل متغیر حادث، اور ہر متغیر چیز حادث ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اچھا جس بات پہ تجربہ ہونا وہ بھی بداہت میں آ جاتا ہے، وہ بھی بدیہی چیز میں آ جاتا ہے۔ ہم نے آج تک ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں تغیر ہوا ہو اور وہ چیز ختم نہ ہوئی ہو۔ جس چیز میں تغیر ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جس چیز میں تغیر ہوتا ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہوتی ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ بھی بات طے شدہ ہے، یہ بھی بات طے شدہ ہے، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عالم حادث ہے۔ اب یہ ہے ایک تصدیق، یہ ہے دوسری تصدیق، اور یہ ہے نتیجہ، اور یہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اس کا ہمیں معلوم تھا عالم متغیر ہے، ہمارا مشاہدہ تھا، ہر متغیر حادث ہوتی ہے، یہ ہمارا تجربہ تھا کہ جس میں تغیر آتا ہے پکی بات ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہوتی ہے، وہ چیز حادث ہوتی ہے بلکہ ختم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یہ نتیجہ نکل گیا۔ ویسے یہ تو ہم آخر میں پڑھیں گے تیسرے چوتھے ماہ میں، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیں، لفظ متغیر کو، اور کل متغیر کو بھی ختم کر دیں، اور عالم حادث وہ ادھر آ گئے۔ یہ باقاعدہ کا طریقہ ہوتا ہے جو آگے جا کے آئے گا۔ ابھی یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ تصدیق نمبر 1، تصدیق نمبر 2، نتیجہ نکل گیا، ٹھیک۔ اچھا یہ ایسی چیز ہے جو آج بھی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ بار بار اس لیے آپ سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو مدارس کی حد تک ہے۔ یہی چیز ماسٹرز میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، بالکل یہی چیز۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو اس کو کہتے ہیں نا قیاس۔ یہ جو پورا میتھڈ ہے نا، یہ جو پورا طریقہ ہے، یہ قیاس کی ایک قسم ہے، قیاس۔ چلیں یہ بھی یاد رکھیے گا، قیاس۔ لیکن انگلش میں اسی چیز کو کہا جاتا ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ، ڈیڈکٹیو ریزننگ، ٹھیک۔ آپ سے کوئی پوچھتا بھی علم منطق میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ پڑھ رہے ہیں، آپ نہ قیاس بولیں۔ اگر آپ اگلے کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو پورا طریقہ کار ہے عالم متغیر۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، عربک میں اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ، یہ مقدمات ہے۔ العالم متغیر یہ پہلا مقدمہ ہے، کل متغیر حادث یہ دوسرا مقدمہ ہے، العالم حادث یہ نتیجہ ہے۔ انگلش میں مقدمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریمس، پریمس باقاعدہ کہا جاتا ہے پریمس۔ یہ پہلا پریمس ہے، یہ دوسرا پریمس ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنکلوژن، نتیجہ۔ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آج بھی یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ ہم تو اس کو کہتے ہیں نا قیاس، وہ کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا پریمس، یہ بھی پریمس، یہ بھی کنکلوژن، وہ یہ بھی کہتے ہیں پریمس پریمس کنکلوژن، مقدمہ مقدمہ نتیجہ۔ وہ کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ، یعنی قیاس کی جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پریمس پریمس کنکلوژن، ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ نتیجہ آ گیا۔ تو یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں ان کو بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں اس کا بھی پتا تھا، ہمیں اس کا بھی پتا تھا
یہ چیز مجہول تھی، معلوم نہیں تھی، اب ہمیں اس کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ ہیں امور معلومہ، یہ امور معلوم ہے، ان کو ہم نے اسپیسیفک ترتیب دی ہے۔ کل متغیر پہلے نہیں بولا، العالم متغیر بعد میں نہیں بولا، یہ ایک باقاعدہ ترتیب ہے جو آگے جا کے آئے گی کہ آپ نے ترتیب کس طرح دینی ہے۔ خیر ہم نے ترتیب دی، ترتیب کے بعد یہ نتیجہ نکل گیا۔ تو یہ امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے۔ تصدیقات کو ترتیب دینے کا یہ طریقہ ہے۔ تصورات کو ترتیب کس طرح دی جاتی ہے؟ تعریف کی صورت میں، کہ کوئی بھی نظری تصور ہے اس کی آپ تعریف کر دیں۔ اچھا، آپ کی جتنی بھی تعریفات ہیں یہ آپ نے کر دی تعریف، اور شروع میں آپ نے ایک چیز کی تعریف کی، مثال کے طور پہ ادھر اسم ہے، نحو میں پوری اسم کی تعریف ہے، پھر فعل ہے، پھر فعل کی تعریف ہے۔ تو یہ جو اسم ہے یہ تصور نظری ہے، نحو میں جو فعل ہے وہ تصور نظری ہے، حرف ہے وہ تصور نظری ہے، اسی وجہ سے تو ان کی تعریفات کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کی صرف نحو میں جتنی بھی اصطلاحات کی تعریفات ہوئی ہیں وہ ساری اصطلاحات تصورات نظری ہیں، اور پھر تعریف کے اندر جتنے الفاظ ہیں وہ بھی تصورات ہیں، کیونکہ تصورات کو ترتیب دینے سے تصور حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تصور نظری تعریف سے حاصل ہوگا، تصدیق نظری یہ مقدمات، پریمیسز، مقدمے اول مقدمے ثانی، ان کو ترتیب دینے سے حاصل ہوگا۔ تعریف میں وہی باتیں ہونی چاہیے جو ایک بندے کو معلوم ہوتی ہیں، اور مقدمات میں بھی وہی باتیں ہونی چاہیے جو ایک بندے کو معلوم ہوتی ہیں، یعنی امور معلومہ۔ امور معلومہ کو ترتیب دے کر آپ مجہول تک لے کر جائیں گے۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اچھا جی منطق کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ منطق کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ترتیب دی گئی ہے نا، بعض اوقات اس ترتیب دینے میں غلطی ہو جاتی ہے، منطق نے ہمیں اس غلطی سے بچانا ہے۔ یعنی یہ جو نظر و فکر ہے نا، نظر و فکر پر فوکس رکھیں کہ نظر و فکر کا کیا مطلب ہے؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ فلاسفرز کیا کرتے ہیں؟ نظر و فکر میں خطا کر جاتے ہیں، امور معلومہ کو ترتیب دینے میں خطا کر جاتے ہیں۔ جب امور معلومہ کو ترتیب دینے میں غلطی ہوگی تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو امور معلومہ کو ترتیب دینے میں دو چیزیں ہیں، ترتیب بھی درست ہو، اور جو امور ہیں جو اوپر یہ تصدیق ہے یہ بھی درست ہو۔ اگر آپ نے ترتیب ٹھیک دی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے، نتیجہ پھر بھی غلط نکلے گا۔ مثال کے طور پہ فلاسفرز کیا کہتے ہیں؟ فلاسفرز کہتے ہیں العالم مستغنن، استغنا سے ہے، یہ غین ہے، عن المؤثر، وہ کہتے ہیں جو عالم ہے وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے مؤثر سے۔ مؤثر کون؟ جو چیز عالم میں اثر کرتی ہے، جو عالم میں تغیر و تبدل کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے نزدیک عالم مؤثر سے بے نیاز نہیں ہے، عالم کو مؤثر کی ضرورت ہے، اس دنیا کو مؤثر کی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک جو مؤثر ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں، اور یہ ان کا کفریہ عقیدہ ہے، فلاسفرز کہتے ہیں کہ عالم بے نیاز ہے مؤثر سے۔ اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا ہو گیا پہلا مقدمہ، پہلا پریمس۔ پھر وہ کہتے ہیں کل شیء ھذا شانہ، کہ ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو، یعنی ہر وہ چیز جو مؤثر سے کیا ہو؟ مستغنی ہو، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ فہو قدیم، یہ ان کا دوسرا مقدمہ ہے۔ کل شیء ھذا شانہ فہو قدیم۔ پہلا ان کا مقدمہ یہ ہے کہ عالم مستغنی ہے، بے نیاز ہے مؤثر سے، اور پھر یہ ان کا یہ دوسرا ہے کہ ہر وہ شے ھذا شانہ، کہ یہ جس کی شان ہو، یعنی جو مؤثر سے بے نیاز ہو تو وہ قدیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کو مؤثر کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہی وہ ہر کام ہو رہا ہے، تو وہ چیز قدیم ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو شروع ہی سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو،
عدم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ عدم تھا ہی نہیں، شروع سے ہی وجود ہے، وہ ہوتی ہے قدیم۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب اس کو بھی ختم کیا نتیجہ نکالنے کے لیے، اور اس کو بھی ختم کر دیا جس طرح ہم نے ختم کیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا العالم قدیم، یہ نتیجہ انہوں نے نکالا ہے۔ ہمارا بالکل برعکس تھا، عالم حادث ہے، وہ کہہ رہے ہیں عالم قدیم ہے، حالانکہ عالم یا تو قدیم ہے یا تو حادث ہے، ہم حادث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں قدیم، وہ کہتے ہیں عالم شروع سے ہے۔ تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ قدیم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شروع سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، عدم سے وجود میں آئی ہے، نہ ہونے سے ہونے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا یہ درست ہے یا یہ درست ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں درست ہوں، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے نظر و فکر میں غلطی کی ہے، ترتیب انہوں نے درست دی ہے، لیکن یہ ان کا مقدمہ ہی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اس مقدمے کو مانتی نہیں ہیں کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، مؤثر جو اثر کرتا ہے عالم میں۔ ہم کہتے ہیں عالم میں کوئی ہے ایسی ذات جو اثر رکھتی ہے، عالم خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ قدیم کا مطلب کہ عالم خود بخود ہی چل رہا ہے، یہ دن راتوں کا آنا ادلی بدلی، ٹھیک ہے، اور پھر سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا ایک پورا سسٹمیٹک انداز میں، ستاروں کا نکلنا، چاند کا ہونا، یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اور ہمارا جو اپنا سسٹم ہے، نظام ڈائجسٹو سسٹم، نظام یعنی بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ عالم مؤثر سے ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ جب مقدمہ غلط ہو گیا تو ان کی نظر و فکر غلط ہو گئی، کیونکہ امور معلومہ کو ترتیب دینے کا مطلب یہ ہے درست امور معلومہ کو ترتیب دی جائے۔ یہ ان کا جو امر معلوم تھا، یہ جو تصدیق ہے، یہ تصدیق کی قسم کون سی ہے؟ سوچیں ذرا، اعتقاد آتا تھا، پھر آگے علم، یہ جہل مرکب ہے، جہل مرکب ہے یہ، یعنی ان کا ایسا اعتقاد جو زائل بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ تو بھئی یہ علم الیقین ہوتا یا بدیہی چیز ہوتی، یہ تو جہل مرکب ہے، اور اگر امور معلومہ میں جہل مرکب آ جائے گا تو نتیجہ بھی آپ کا جہل مرکب ہی ہوگا۔ امور معلومہ جہل مرکب، نتیجہ بھی جہل مرکب۔ تو العالم قدیم، یہ ان کا کہنا ہے، یہ بھی جہل مرکب ہے اور یہ علم الیقین ہے۔ اس پر ہماری باقاعدہ دلیل ہے، کیونکہ ہمارے مقدمات بدیہی تھے۔ عالم متغیر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر متغیر چیز حادث ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارے تو مقدمات ہی بدیہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر رزلٹ ہمارا 100% درست نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر و فکر میں غلطی ہو جاتی ہے، منطق نے نظر و فکر میں غلطی نہ ہو، یہ کام آپ سے منطق نے کروانا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطا فی الفکر سے بچانا۔ وہ فکر کا مطلب نظر و فکر ہے، منطق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ خطا فی الفکر یعنی نظر و فکر میں خطا کرنے سے بچا لینا انسان کو، یہ منطق کا مقصد ہے، یاد رکھیے گا۔ اور منطق کی تعریف بھی یہی ہے کہ منطق ایک ایسا آلۃ قانونیۃ، ایک ایسا آلہ ہے، ٹول ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دیگر علوم سیکھے جاتے ہیں۔ منطق ایک ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت، جس کا استعمال، دیکھیں یہ لفظ ہے تعریف میں، مراعاتھا، جس کی رعایت، جس کا استعمال آپ کو خطا فی الفکر سے بچا لے گا، یہ منطق کی تعریف ہے۔ ایسا آلہ قانونیہ جس کی رعایت، استعمال آپ کو خطا فی الفکر سے بچا لے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ امور معلومہ، معلومات، آپ کا جو نالج ہے وہی منطق کا موضوع ہے، امور معلومہ۔ اب امور معلومہ میں دو چیزیں آتی ہیں، یا تو وہ معلومات تصور ہیں یا وہ معلومات تصدیق ہیں۔ تو معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ منطق کا ٹاپک ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کو اس انداز سے ترتیب دینی ہے کہ جو مجہول تصور ہیں اور مجہول تصدیقات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائیں۔
تو یہ ٹاپک بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی دلالت کے ٹاپک پہ کہ دلالت کیا ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اس میں مزید ابحاث آئیں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔